بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے صحابی کا واقعہ بیان کرنے والا ہوں کہ جنہوں نے دنیا کے بدلے میں آخرت کی زندگی کو خرید لیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا، کہ کیا وجہ بنی کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے صحابی کی شہادت کا واقعہ جانیں گے کہ جن کی شہادت کو دیکھ کر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ناظرین، جانتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی تھے۔ ناظرین، اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ تو ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ان ہزاروں میں ایک جوان رانا تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بلائی جانب مقام تنعیم کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے شباب فراواں اور ابھرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شاہ سواران عرب موجود تھے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح یہ موقع ملا کہ یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول کو شہید کر کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لیں اور جو جنگ بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلہ پر طویل القامت نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش اسے کشاں کشاں تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کعبہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھی، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، باخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دی ہے، تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر اس نے صنادید قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا زندہ حالت میں مثلا کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ۔ ان کا اس حالت میں کہ خون کے دارے جسم سے پھوٹ رہے تھے، جواب یہ تھا، خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر اور بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سنگین مارکوں کے نرغے میں
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے واقع شہادت کو یکسر بلا بیٹھے، لیکن اس نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پردہ دل سے ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔ چنانچہ یہ جب بھی سوتے خواب میں یہ منظر برابر دکھائی دیتا، اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے، اور وہ قریش کے خلاف بد دعا میں مصروف ہیں، اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں آسمان کا کڑکا ان کو آ نہ لے، یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تادم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کی رفقا اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجمع یہ اعلان کر دیا کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے مکہ کے سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے، اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں راجع اور مقدم جانا۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہوگا۔ ہمیں اس ویڈیو سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کس قدر پکا اور پختہ تھا کہ انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میں اپنے اہل و عیال میں خوش رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت پر۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ کے بندوں، اس طرح کی ویڈیوز آگے پہنچانی چاہیے تاکہ ہر بندے تک دین کی تعلیمات پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔